اللہ کے ناقدردان لوگ، وہ لوگ بھی اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول اور رسول کے دشمنوں کو غلبہ دیا اور انہیں عزت و شرف سے نوازا، ان کی شان بلند کی اور دنیا میں انہیں شہرت و تمکنت بخشی، ملک و خلافت دے کر انہیں تمام پر غالب کر دیا اور اپنے رسول کے خاندان سے محبت کرنے والوں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ ان کی قسمت پر ذلت و نکبت کی مہر ثبت کر دی کہ جہاں بھی یہ لوگ ہوں خوار و ذلیل ہی بن کر رہے۔ اللہ کی جناب میں ایسی باتیں کرنا انتہائی درجہ کی گستاخی ہے۔ اللہ کی ذات روافظ کے اس قول سے نہایت بلند اور بالا ہے۔ ان کا یہ قول یہود و نصارہ کے قول سے ماخوذ ہے۔ وہ بھی پروردگار عالم کی شان میں کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ظالم بادشاہ بھیجا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو اللہ پر نت نئے جھوٹ باندھا کرتا تھا۔ ہمیشہ وہ جھوٹ ہی بولتا رہا اور کہتا رہا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا، ایسا حکم فرمایا، فلاں چیز سے منع فرمایا اور میرے لیے اس نے تمام اگلی شریعتیں منسوخ کر دی، اور ان پیغمبروں کے متعلقین اور ماننے والوں کا خون، مال اور ان کی عورتیں میرے لیے حلال اور مباح کر دے، اور کہتا تھا کہ اللہ نے تمام چیزیں میرے لیے مباح کر دی ہے۔ اللہ ہمیشہ میری امداد فرمائے گا اور اپنی تائید سے مجھے نوازے گا، مجھے تمام پر غلبہ دے گا، میری قوت بڑھائے گا، وہ میری دعائیں قبول کرتا ہے، میرے مخالفین اور دشمنوں پر مجھے تمکنت اور قابو دے گا، میری صداقت پر وہ ایسے ایسے دلائل پیش کرتا ہے جس کی کوئی مخالفت اور تردید نہیں کر سکتا، اور ہر شخص اس ظالم و جابر بادشاہ کے قول و فعل، تقریر و گفتار کی تصدیق کرتا رہا اور قیامت تک اس کی تصدیق ہوتی ہی رہے گی، اور نت نئی دلیلیں اس کی صداقت پر قائم ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ ظاہر ہے کہ رب العالمین کی ذات کے متعلق ایسا کرنا، ایسا کہنا اور ایسا خیال کرنا نہایت قبیح اور اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے علم پر، اس کی رحمت و ربوبیت پر اور اس کی حکمت پر بدترین حملہ ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی شان ان اللہ کے منکرین کے قول سے بہت بلند اور بالاتر ہے۔ ان لوگوں کے قول میں اور ان کے بھائی یہود و نصارہ کے قول میں تمہیں کسی قسم کا فرق نظر نہیں آئے گا۔ دونوں کے قول اور خیال ایک ہی قسم کے ہیں اور ٹھیک ٹھیک شاعر کے اس قول کے مطابق ہے۔ ترجمہ: میں اور میرا ممدوح دونوں تو جواں بچے ہیں، ہم دونوں نے ایک ہی ماں کے دو پستانوں سے دودھ پیا ہے، ہم دونوں نے اندھیری رات میں باہم قسم کھائی ہے کہ ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح وہ شخص بھی اللہ کی ناقدری کرتا ہے جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے مطیع و فرما بردار بندوں کو جنہوں نے کبھی اس کی نافرمانی نہ کی ہو جہنم میں ڈال دے، اور اپنے دشمنوں اور نافرمانوں کو جنہوں نے کبھی اس کی اطاعت و فرما برداری نہ کی ہو ثواب سے مالا مال کر دے اور انہیں جنت میں جگہ دے۔ یہ دونوں باتیں اس کے لیے مباح ہے، اور کتاب و سنت میں جو وعیدیں وارد ہیں وہ محض خبر کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی معنی یہ ہے کہ ایسا کرنا خبر کے خلاف ہے، نہ کہ حکمت و عدل کے خلاف۔ اور حال یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب میں اس بات کو جائز رکھنے والے کے خلاف سخت وعید فرمائی ہے، اور اس حکم کو بدترین حکم قرار دیا ہے۔
اس طرح وہ شخص بھی حق تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، قبروں سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اللہ مخلوق کو زندہ کرے گا، نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا اور بدکاروں کو ان کی بدکاریوں کا بدلہ دے گا۔ مظلوم کو ظالم سے حق دلائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اس کی رضامندی کے لیے مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہے، انہیں اپنے بہترین انعامات سے نوازے گا۔ اس دن وہ تمام اختلافات واضح ہو جائیں گے جن میں مخلوق آج مبتلا ہے۔ کافروں کو ان کے کفر کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، غرض جو لوگ ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ بھی حق تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ شخص بھی اللہ کی قدر نہیں کرتا جو اس کے احکام کو بے حقیقت سمجھ کر احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، ممنوعات، منہیات اور محرکات کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بے وقت سمجھ کر ضائع کرتا ہے، اس کے ذکر کو فراموش کر دیتا ہے، اس کا قلب اس سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے رضامندی کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، اس کی اطاعت کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت کو مقدم سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اسے یہ معمولی بات سمجھتا ہے، لیکن یہ جو دیکھ رہا ہے اسے اہم سمجھتا ہے۔ اپنے اعمال قلب، اعمال علم اور اپنے افعال و کردار، مال و زر وغیرہ میں اللہ کی ذات کو ایک فاضل ذات سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ اول، اللہ بعد میں، اور یہ اسی لیے کرتا ہے کہ مخلوق اس کے نزدیک اہم ہے اور اس کی قسمت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے برے کاموں کو مخلوق سے چھپاتا ہے لیکن اللہ سے چھپانے کی کوشش نہیں کرتا۔ لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ مخلوق کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس بارے میں اپنی استطاعت و قدرت سے زیادہ جد و جہد کرتا ہے، لیکن اللہ سے ایسا نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ نہایت معمولی، ادنیٰ اور حقیر معاملہ کرتا ہے۔ اگر اپنے کسی دوست و عزیز کی خدمت کرتا ہے تو پوری توجہ، پوری تن دہی سے کرتا ہے، دل، اعضاء، ہاتھ اور پاؤں تمام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی اس کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا نام آتا ہے، اور یہ بھی اس وقت جب کہ مقدر اس کا ساتھ دے، تو اس طرح وہ انجام دیتا ہے کہ اس کے اس عمل سے مخلوق کا ادنیٰ آدمی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے اپنی مال میں سے کچھ نکالتا ہے تو اس قدر کم نکالتا ہے کہ اتنا سا کسی انسان کے سامنے پیش کرتے ہوئے بھی شرم آئے۔ جن لوگوں کی یہ حالت ہو اور جن کی یہ صفات ہوں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی قدر و توقیر کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت و جلالت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ شیطان کی پوجا۔ کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت کرنے کا اظہار کر رہے ہیں جو اس کے خالص حق میں اس کے دشمن کو شریک کرتے ہیں؟ اجلال و تعظیم، طاعت و عبادت، تذلیل و خاکساری، خضوع و خشوع، خوف و رجا، امید و بیم صرف اسی کا حق ہے، اور وہی اس کا حقدار ہے کہ یہ تمام باتیں اس کے حضور میں پیش کی جائے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ اس کے دشمن کے روبرو تو کجا اس کے کسی مقرب بزرگ کے روبرو پیش کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ تو ایک انتہا درجے کی جسارت ہے، اللہ کے خالص حق پر دست درازی اور اس کی توہین ہے۔ جس بات میں کسی کو اللہ کا شریک بنانا ممنوع اور حرام ہے، جس کا استحقاق اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں، اس میں غیر کو شریک کیا جا رہا ہے۔
جب یہ حق کسی اللہ کے مقرب بندے کو نہیں پہنچتا تو پھر اللہ کے مغضوب و معتوب جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، جس پر وہ سخت سے سخت ناراض ہے، اللہ کا سخت ترین دشمن ہے، جو اللہ کے نزدیک انتہا درجہ ذلیل و خوار ہے، اسے اس کا شریک بنانا کیوں کر جائز ہوگا؟ اللہ کے سوا کسی کو بھی شریک کرنا شیطان کی عبادت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ یاسین۔ مشرک لوگ اپنے خیال اور اپنی دانست میں فرشتوں کی عبادت و پرستش کرتے تھے، لیکن اللہ نے اسے شیطان کی عبادت و پرستش قرار دیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور ان سب مشرکوں کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت کرے گا کہ کیا لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، تیری ذات پاک ہے، ہمارا اولاد تو ہے، نہ کہ یہ بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ سورہ سبا۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں کی عبادت و پرستش شیطان ہی کی عبادت و پرستش ہے۔ شیطان اس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، گو یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت و پرستش کر رہے ہیں۔ یہی حال آفتاب و مہتاب اور ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا ہے۔ یہ لوگ اپنے زعم میں ان چیزوں کی روحانیت کی پرستش کرتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ یہی چیزیں ان سے خطاب کرتی ہیں اور یہی ان کی حمایت کرتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ شیطان ہی کی عبادت و پرستش ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت شیطان سورج کے قریب جا بیٹھتا ہے۔ کفار و مشرکین جب آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ شیطان ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ مسیح اور مسیح کی والدہ کی عبادت و پرستش کرنے والے بھی در حقیقت شیطان ہی کی عبادت و پرستش کرتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسیح اور مسیح کی والدہ کی عبادت کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اللہ اس عبادت سے راضی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی، بلکہ شیطان لعین کی عبادت کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کا یہ ارشاد اس کی توضیح کرتا ہے۔ ترجمہ: اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی تابعداری نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے۔ سورہ یاسین۔ حقیقت امر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کی جائے، جہاں بھی کی جائے، جس شکل میں بھی کی جائے، وہ شیطان ہی کی عبادت ہے، اور عبادت کرنے والا ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھتا ہے اور اپنی اغراض و احتیاجات میں بطور معبودان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور ان سے استفادہ کی کوشش کرتا ہے، اور معبود عبادت کرنے والے سے اپنی تعظیم کراتا ہے اور اللہ کا شریک بنتا ہے اور عبادت کرنے والوں سے مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو شیطان کا اصل مقصد اور اس کی انتہائی غایت و غرض ہے۔ اس کا عین مقصد یہی ہے کہ عابد اپنے معبود سے اور معبود اپنی عبادت کرنے والوں سے استفادہ کرے۔ قرآن حکیم اس امر کی توضیح اس طرح کرتا ہے۔ ترجمہ: اور جس روز اللہ تمام مخلوقات کو جمع کرے گا اور کہے گا، اے جنات کی جماعت، تم نے انسانوں میں بڑا حصہ لیا۔ سورہ انعام۔ یعنی تم نے انسانوں کو ورگلا کر اپنی جماعت بڑھا لی۔ چنانچہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس کی جماعت کے لوگ کہیں گے۔ ترجمہ: اور آدمیوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ کہیں گے، پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد تک
پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے معین کی تھی۔ اللہ فرمائے گا دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ سورۃ الانعام۔ اور یہ ایک لطیف اشارہ ہے اس حقیقت و راز کی طرف جس کی وجہ سے اللہ نے شرک کو اکبر الکبائر گردانا ہے، جو بغیر توبہ و استغفار کے معاف نہیں ہو سکتا، اور جس کی وجہ سے خلود فی النار دائمی جہنم واجب کر دی گئی ہے۔ شرک کی قباحت محض اس لیے نہیں ہے کہ شریعت میں اس کی نہیں اور ممانعت وارد ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہی حقیقت اور یہی راز ہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ حق تعالی اپنے بندوں کو غیروں کی عبادت اور غیروں کی پرستش کی اجازت دے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اپنی صفات کمالیہ اور شان جلالت کے خلاف اور متناقض امور کو اپنے حق میں جائز قرار دے۔ بھلا اس کا خیال بھی کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جو ذات اپنی ربوبیت میں منفرد و یکتا ہے، اپنی الوہیت و الہیت میں منفرد و یکتا ہے، اپنی عظمت و جلالت میں منفرد و یکتا ہے، وہ کسی دوسرے کو اپنا شریک گرداننے کی اجازت دے یا اس چیز سے وہ راضی ہو، تعالی اللہ عن ذلک علو کبیرہ۔ سب سے بڑا گناہ شرک کیوں؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، شرک اس کے بالکل منافی ہے، اور اس لیے اللہ کے نزدیک یہ اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑا گناہ ہے، اور کبر و تکبر کے توابع لوازمات بھی یہی حکم رکھتے ہیں۔ جیسے کہ تم اوپر پڑھ چکے ہو، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ صرف اسی وحدہ لا شریک کی اطاعت و عبادت کی جائے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے اور اپنی کتابیں نازل کی۔ شرک و کبر اس مقصد کے سراسر خلاف متضاد اور منافی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین کے لیے اس نے جنت قطعاً حرام کر دی، نیز اہل کبر و تکبر کے لیے بھی جس کے دل میں ذرہ برابر کبر و تکبر ہوگا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔